بابا جھنڈیاں لگاؤ نہ لگاؤ، نماز ضرور پڑھو، چائنا کی بتیوں سے آقا کا میلاد مناؤ نہ مناؤ، نماز ضرور پڑھو۔ شاہ کاظمی آیا، سرکار کا پیغام لایا، نماز نماز نماز، اصل چھوڑ کے خرافات کی طرف چلے گئے، رسومات کی طرف چلے گئے، بدعات کی طرف چلے گئے۔ یکم ربیع الاول سے آج تک جو نیٹ کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو، فیس بک پہ دیکھو، اور جو آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، الامان والحفیظ، سرکار کے میلاد کے نام پہ عورتیں بے پرد ہو کے ہزاروں روپے کے میک اپ کرا کے میڈیا پہ آ کے عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ گواہ، مظفر گڑھ کے دانشوروں، شاہ کاظمی کہتا ہے جس طرح عورت کی جسم کو، رنگ کو، قد و قامت کو، چہرے کو پردہ ہے، شریعت محمدی میں عورت کی آواز کو بھی پردہ ہے۔ بولو آواز کو بھی۔ یار آپ مجھے آواز کی خیرات دو گے، چونکہ بیٹیاں بات سن رہی ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوئے آقا کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، سلام عاجزانہ عرض کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی صحت کیسی ہے؟ کب وہ رونقیں بحال ہوں گی؟ آپ مسجد نبوی میں تشریف لاؤ گے، منبر و محراب مصلی کو رونق بخشو گے، کب ہمیں آ کے آپ نمازیں پڑھاؤ گے؟ سنا، میری اماں عائشہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول میں سرکار کو تکتی رہی، میرا بھائی حال پوچھتا رہا، آقا نے میرے بھائی کی کسی بات کا جواب ارشاد نہ فرمایا، مگر میں نے دیکھا حضور نے اپنی نگاہیں، رحمت والے نبی نے اپنی نظریں میرے بھائی کے منہ والے مسواک پر جمع رکھی تھی، نگاہ رسول مسواک پر سج گئی تھی۔ میری ماں فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ سرکار ان لمحات میں مسواک فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فی الفور میں نے نرم ملائم نفیس تازہ لکڑی منگوائی، مسواک بنوایا، پیش کیا، یا رسول اللہ مسواک حاضر ہے۔ آقا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا عائشہ مسواک تو آ گیا ہے، مگر اس گھڑی مسواک چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، مسواک کی لکڑی کو چبا کے ملائم نفیس تیار کرنے کی قوت باقی نہ رہی ہے۔ میری ماں نے اپنے دہن پاک میں مسواک چبایا، قابل استعمال کیا، میری ماں نے منہ سے مسواک نکالا اور پانی کا پیالہ اٹھا کے مسواک پر محمد عربی کو دینے کے لیے مسواک کو دھونا چاہ رہی، میری ماں مسواک پر پانی بہانا چاہ رہی تھی۔ اچانک سرکار نے اشارے سے منع فرمایا، اشاروں میں فرمایا عائشہ مسواک دھونا، اپنے دہن کا چبایا ہوا سواک، منہ میں چبایا ہوا مسواک بغیر دھوئے استعمال شدہ اسی طرح مجھے دے دے۔ آج 12 ربیع الاول میں محمد عربی اپنے دہن پاک میں عائشہ کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں استعمال کر کے امت کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ رسول کا پیغام امت کے نام یہ بھی ہے، بیوی پر اعتماد کیا کرو، بیوی سے محبت رکھا کرو، بیوی سے انس رکھا کرو۔ رسول کا پیغام ہے بیوی کا جھوٹا پی لینا بھی محمد عربی کی سنت ہے۔ آقا نے مسواک فرمایا،
دندان پاک پہلے مجلا تھے اور چمک گئے، اتنے میں سرکار نے چار دیواری میں سین میں سرائکی بیچا کا ویڑے وچ نظرہ سجایا، چار دیواری میں دیکھا، اچانک سرکار کے سامنے بطول زہرا کا گزر ہوا، خاتون جنت کا گزر ہوا، سیدۃ نساء اہل الجنہ کا گزر ہوا، حسنین کریمین کی ماں کا گزر ہوا، شیر خدا کے گھر کی شان کا گزر ہوا۔ رسول کی نظریں بطول پہ پڑی، اولاد والو سنو، جوانو سنو، بزرگو سنو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں چار دیواری کی رونق ہوتی ہیں، دیاں ویڑے دیا شانہ بن دل، شانہ ہوں دل۔ رسول کی نظر جب بطول پہ پڑی، آپ نے شدت بخار میں، آج کے دن تقریباً یہی وقت ہوگا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اسی وقت آج کے دن اشارے میں فرمایا میری زہرا کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ بطول زہرا آئی، بابا کے منہ مبارک کے قریب تر ہو گئی، اپنا کان بابا کے منہ مبارک پہ رکھ دیا۔ حضور پاک نے بیٹی کے کان میں فرمایا، زہرا اللہ نے تیرے بابا کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے، زہرا میرا قرآن مکمل ہو گیا ہے، بطول میرا دین مکمل ہو گیا ہے، جو حلال ہونا تھا ہو گیا، جو حرام ہونا تھا ہو گیا، امر ربی آ رہا ہے، آرڈر مولا کا آ رہا ہے، زہرا آج تیرے بابا کی الوداع کا دن ہے، تیرے بابا کے انتقال پر ملال کا دن ہے، 12 ربیع الاول تیرے ابا کے وصال کا دن ہے، زہرا آ بابا کے قریب بیٹھ جا، پھر ملاقات جنت الفردوس میں حوض کوثر پہ ہوگی۔ الوداع میری بیٹی، الوداع میری بیٹی، فی امان اللہ میری بیٹی، رب راکھا میری بیٹی۔ زہرا نے بابا حضور کی زبان سے جو جملے سنے، آنسوؤں کی برسات میں بیٹی رو پڑی، بابا ہمیں یتیم نہ کرو، تنہا نہ کرو، اکیلا نہ چھوڑو، بے سہارا نہ کرو۔ حضور رو پڑے، فرمایا اللہ کا امر ہے، موت برحق ہے، وصال برحق ہے، انتقال برحق ہے، زہرا اللہ کا قانون ہے، جو آیا ہے آخر اس نے جانا ہے، الوداع کی گھڑی آ گئی ہے، بطول رونا، اتنی غم زدہ نہ ہو میری بیٹی، اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے تو زہرا جنت میں ساری عورتوں کی سردار بنے گی۔ روتی روتی زہرا بطول بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جوانوں 12 ربیع الاول سنو، میرے بچوں 12 ربیع الاول سنو، خواتین اسلام پردہ دار بیویاں، آج کی تاریخ 12 ربیع الاول سنو، شاہ کاظمی آیا، سینے میں قرآن لایا، حقائق کھول رہا ہوں، آج کا دن 12 ربیع الاول، اچانک سرکار نے 2 انگلیاں دراز فرمائی، فرمایا ترکت فیکم امرین، میں اللہ کا رسول جا رہا ہوں مگر 2 چیزیں امت کے نام چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میرے قرآن
قدر کرنا، میرے قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، نسلوں کو قرآن سکھانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن جو حلال حرام بتائے منوان اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ فرمائے رسول کا ورثہ قرآن ہے، رسول کا ترکہ قرآن ہے، رسول کی میراث قرآن ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ زمانہ مجھے پتھر مارتا رہا، میں محمد قرآن سناتا رہا، زمانہ میری راہوں میں کانٹے بچھاتا رہا، میں محمد قرآن سناتا رہا۔ آج محمد جا رہا ہے، قرآن 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 کی قدر کرنا۔ پھر فرمایا میرا سلیقہ، میرا طریقہ، میری سنت، میرا اسوہ حسنہ، میری سنتوں کی لاج رکھنا، میری سنتوں کی لاج رکھنا، میری سنتوں کی لاج رکھنا۔ بزرگوں سنو، بیبیاں سنو، اتنے میں آپ نے شہادت کی انگلی ایک انگلی دراز فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة۔ محمد کا پیغام امت کے نام ہے نماز، نماز، نماز۔ آج کا دن ہے 12 ربیع الاول ہے، سرکار کا پیغام مردوں کے نام، سرکار کا پیغام بیبیوں کے نام، نماز، 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 نماز کی پابندی کرو۔ بیبیاں رسول اللہ کی وصیت ہے نماز، گھروں میں نمازوں کی پابندی کرو۔ میری بیٹیاں حویلی کو نماز نال آباد کرو، صحن کو نماز سے رونق بخشو۔ زینوا منازلکم بالصلاة وتلاوت القرآن۔ وہ گھر عظیم ہے جس گھر میں نماز کے سجدے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، سرکار کی وصیت ہے نماز، پیغام ہے نماز، وصیت ہے نماز۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول سرکار کا پیغام امت کے نام ہے نماز، نماز، نماز۔ بھرے مجمع میں شاک آدمی دیکھنا چاہتا ہے، کرامن کاتبین بھی لکھیں کون ہے جو حضور کی اس وصیت کی لاج رکھے گا، جو آج کے بعد نماز پابندی سے پڑھے گا؟ دائیں ہاتھ کھڑا کرے، شاباش۔
बीबियां नमाज, बेटियां नमाज। मुझे माफ करना, मेरा उन्वान काफी बाकी है, मैं असर हाजिर पे आ नहीं रहा। आज 12 रबीउल अव्वल के जुलूस चल रहे होंगे, आप देखना जुलूस के शुरका में कितने वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। बाबा झंडियां लगाओ न लगाओ, नमाज जरूर पढ़ो। चाइना की बत्तियों से आका का मिलाद मनाओ न मनाओ, नमाज जरूर पढ़ो। शाह काज़मी आया, सरकार का पैगाम लाया, नमाज नमाज नमाज। असल छोड़ के खराफात की तरफ चले गए, रसूमात की तरफ चले गए, बिदात की तरफ चले गए। यकम रबीउल अव्वल से आज तक जो नेट की दुनिया में आप देख रहे हो, फेसबुक पे देखो, और जो आपको मीडिया पे नजर आ रहा है, अल अमान वल हफीज, सरकार के मिलाद के नाम पे औरतें बेपर्द हो के हजारों रुपए के मेकअप करा के मीडिया पे आके औरतें नातें पढ़ रही हैं। अल्लाह गवाह, मुजफ्फरगढ़ के दानिश्वरों, शाह काज़मी कहता है जिस तरह औरत की जिस्म को, रंग को, कद्दो कामत को, चेहरे को पर्दा है, शरीयत मोहम्मदी में औरत की आवाज को भी पर्दा है। बोलो, आवाज को भी। यार आप मुझे आवाज की खैरात दोगे, चूंकि बेटियां बात सुन रही हैं, मैं कुछ कह रहा हूं। औरत की आवाज को पर्दा है। उलमा किराम मुझे दुआ दे, मैं एक लफ्ज बोलूं। जामे मस्जिद में मर्द आजान पढ़े, शाह काज़मी आजान पढ़े, कारी साहिब आजान पढ़े, कारी मोहम्मद शुएब आजान पढ़े, अब्दुल मुहैमिन आजान पढ़े, नात खान आजान पढ़े, चौधरी आजान पढ़े, मलिक आजान पढ़े, हसनैन खान अपनी मस्जिद में आजान पढ़े, बड़ा अजर है। मगर शरीयत मोहम्मदी का ऑर्डर है, महल्ले की कोई औरत, कोई बीबी, कोई औरत मस्जिद में आजान न पढ़े। अल्लाह क्यों फरमाए मस्जिद में आजान की औरत को इजाजत नहीं है कि औरत की आवाज को पर्दा है। ये है पैगाम, औरत की आवाज को। और सुनो, आप हज पे जा रहे, 10 लाख खर्च करके हसनैन खान हज पे जा रहा, हमशीरा को लेके जा रहा, बीबी को लेके जा रहा, या बीवी को लेके जा रहा, गैब से निदाती है, हाजी हज को आ रहा है, तलबिया पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पर, गंगरज में पर, बबांगे दोहल पर, अलल ऐलान पर, बुलंद आवाज में पर, अल्लाह जी मेरी बीबी साथ है, बेटी साथ है, बीवी साथ है, अम्मा साथ है। फरमाया खबरदार, शरीयत मोहम्मदी का ऑर्डर है, औरत जात तलबिया तो पढ़े मगर दिल में धीमी पस्त आवाज में पढ़े। औरत जात बुलंद आवाज में हज उम्रे का तलबिया भी न पढ़े, क्योंकि औरत की आवाज को पर्दा है। शाह काज़मी आया, कुरान पढ़ा, मुजफ्फरगढ़ में लोग कह रहे शाह जी कुरान सुनाओ, जहां मेरा बयान लोग कहते हैं शाह जी कुरान सुनाओ। मोहम्मद इस्माइल शाह कुरान सुनाए, गनगरज में सुनाए, गजबज के कुरान पढ़े, जमजम के कुरान पढ़े, अलल ऐलान कुरान पढ़े। शाह काज़मी बुलंद आवाज में कुरान पढ़े, मगर औरत की जब बात आई, फरमाया चार दीवारी में पर्दे में औरत आहिस्ता कुरान की तिलावत करे। औरत के कुरान की
سے باہر نہ جائے، اس لیے کہ عورت کی آواز کو پردہ ہے۔ شریعت محمدی میں عورت آذان نہ دے، تلبیہ نہ پڑھے، قرآن بلند آواز میں نہ پڑھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس عورت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ دف بجائے اور ساؤنڈ میں نعتیں پڑھ کے سرکار کا میلاد منائے؟ میلاد کے نام پہ خرافات بدعات ہو رہی ہیں۔ کبھی اللہ نے موقع دیا میں اس عنوان کو کھولوں گا کہ عورت ذات میں حیا کس قدر ہونا چاہیے۔ خیر واپس آتا ہوں اپنے عنوان پہ، جو منٹ باقی ہے انہی پہ اختتام پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ دانشورو سنو، 12 ربیع الاول سوموار کا دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، ادھر دیکھنا، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کنڈا کھٹکھٹایا، دستک کی آواز آئی، کنڈا کھٹکھٹانے کی آواز آئی، جلال میں بطول زہرا بی بی فاطمہ کھڑی ہو گئی، غصے میں فرمانے لگی، کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کس نے کنڈا کھٹکایا؟ اسے پتہ نہیں، میرے بابا کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ بابا کتنے دنوں سے علیل ہیں۔ سرکار نے پھر اشارہ فرمایا، زہرا قریب آئی، حضور پاک نے بیٹی کے کان میں فرمایا، زہرا جلال نہ دکھا، فاطمہ غصے میں نہ آ، میری بیٹی ناراض نہ ہو، تجھے کیا خبر کہ دروازے پہ کون آیا کھڑا ہے؟ ملک الموت آیا ہے، اسرائیل آیا ہے، روح قبض کرنے والا وہ فرشتہ آیا ہے جو آتا تو سبھی کے پاس ہے مگر کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ تیرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ملک الموت ہمارے دروازے پہ دستک دے کے اجازت چاہ رہا ہے۔ زہرا میں نے اجازت دے دی ہے، ملک الموت آنا چاہتا ہے۔ اتنے میں 70,000 فرشتے ملک الموت سمیت سرکار کے قدموں میں آئے اور عرض گزاری، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ میرے حبیب ہو، رہنا چاہو تو کچھ سال اور رہ لو، آنا چاہو لبیک کہو، بلاوا آ گیا ہے۔ سرکار نے ادھر ملک الموت اور فرشتوں کو دیکھا، ادھر زہرا بطول کو دیکھا۔ اولاد والو سنو، میری بیٹیاں سنو، میری بچیاں سنو، خواتین اسلام سنو، زندگی کے آخری لمحے 12 ربیع الاول سرکار کے آنسو چھلک پڑے، فرمایا محمد جا رہا ہے، دو چیزیں امت کے نام چھوڑے جا رہا ہے، کتاب اللہ و عطرتی، قرآن کی بھی قدر کرنا، میری آل کی بھی قدر کرنا، میری اولاد کی بھی قدر کرنا، آل رسول کی عزت کرو، آل رسول کی عزت کرو، اہل بیت کی قدر کرو، علی شیر خدا کے گھرانے کا احترام کرو۔ سنو، ایک چادر تطہیر ہے، ایک چادر خلافت ہے۔ مظفر گڑھ والو، شاہ کاظمی آیا، ایک جملہ تحفتاً لایا، ہم چاروں کے نوکر ہیں، ہم چار یار کے نعرے لگانے والے ہیں، روزانہ جلسے سننے والے ہو۔ شاہ کاظمی کہتا ہے، چادر خلافت تلے بھی چار ہیں، چادر طہارت تلے بھی چار ہیں، ہم ان چاروں کے بھی غلام ہیں، ان چاروں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا نعرہ حق چار یار ہے،
صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا ہے، خلافت کی چادر تلے یہ چار ہیں، طہارت کی چادر تلے یہ چار ہیں، ایک میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، دوسری بطول بی بی فاطمہ زہرا ہے، تیسرا قرآن کا قاری امام حسن ہے، چوتھا قرآن کا قاری حسین شہید کربلا ہے، چادر خلافت والوں کو بھی سلام، حق چار یار، چادر طہارت والوں کو بھی سلام، پر سنیو عقیدہ سنو، دیوبندیو عقیدہ سنو، بزرگو عقیدہ سنو، چونکہ شاہ کاظمی بول رہا میں سید ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، حسنین بیٹا میرا جملہ دل پہ لکھنا، چادر خلافت تلے دیکھوں وہاں بھی علی چمکتا نظر آتا ہے، چادر طہارت تلے دیکھوں یہاں بھی علی چمکتا نظر آتا ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، قیامت ختم نبوت، شان صحابہ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت ذوالنورین، شجاعت حیدر کرار، شہادت حسن حسین،